محمد علی صاحب آپ سے آغاز کروں گی. اگر امریکہ کو خود مختار قطر میں اس حملے کا علم نہیں تھا تو پھر وہاں واقع جو امریکی اڈا ہے اس کا فیوچر کیا ہے؟ امریکہ کے تعلقات جو ہیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ وہ کس طرح امپیکٹ ہوں گے؟ مشرق وسطیٰ میں جو اتحادی ہیں اب ان کے ریاکشنز جو ہیں غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. میں اہم موضوع پہ آپ نے مدعو کیا، لیکن اس کے 4-5 جو اہم پہلو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یقینی طور پہ یہ عالمی قوانین اور جو ضابطے ہیں ان کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، بین الاقوامی ضابطوں کی بھی، اور ایز ایکسپیکٹڈ پوری دنیا سے کنڈمنیشن انکلوڈنگ پاکستان کی طرف سے بڑے سخت لفظوں میں کی گئی ہے. لیکن میں ریٹریٹ کروں گا آپ کے اپنے کمنٹس اور الفاظ کہ یہ موسٹ لائکلی یہ جو جوابی کارروائی ہے یہ کنڈمنیشن تک محدود رہے گی. سب سے امپورٹنٹ چیز جو کنڈمنیشن میں ایبسنٹ ہے، کنسپیکوس بائی ایبسنس ہے، وہ خود قطر کا جواب ہے. اس کے اگر الفاظ کا متن آپ دیکھیں تو کنڈیم تو کیا گیا ہے لیکن کوئی جوابی کارروائی کی وارننگ نہیں دی گئی جیسے ہے. ایران دیتا یعنی ہے. یہی بھی نہیں، یا یہ نہیں کہا گیا کہ ہم جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں یا ہم جوابی کارروائی کریں گے. تو اس کی جو ایبسنس ہے یہ سب سے امپورٹنٹ میسج ہے. اور تھرڈ بات یہ ہے کہ اگر اس کو اسٹریٹجکلی دیکھا جائے اس خطے میں بھی اگر آپ کی ٹیم میپ دکھا سکے تو میں ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ جو لائکلی ایریل روٹ یوز کیا گیا ہے وہ اس کے امکانات یہی ہیں کہ وہ اردن اور عراق کے اوپر سے فلائی کرتے ہوئے جو اسرائیلی F-35 ہیں جو کہ ریڈار پہ نظر نہیں آتے، ان کے اسٹیلتھ فائٹرز ہیں جو انہوں نے اسرائیل کو دیے ہیں، وہ گلف آف ہرمز کے اوپر سے گزرتے ہوئے حملہ آور ہوئے ہیں دوحہ میں، اور اسی راستے سے وہ واپس گئے ہیں کیونکہ یہی وہ فلائی روٹ ہے جو کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف بھی حملے کے لیے استعمال کیا تھا، کیونکہ پریکٹیکلی عراق اور اردن کی جو فضائی حدود ہیں وہ ایٹ دا مرسی ہر وقت اویلیبل ہیں اسرائیل کے لیے، اور ان کی جانب سے کوئی مزاحمت بھی نہیں کی جاتی. بلکہ مغربی طاقتیں جب ایران جوابی کارروائی کرتا تھا اسرائیل کے خلاف تو انہی فضائی حدود میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی فضائیہ جو ہے وہ پہلے ان ڈرونز اور میزائل کو شوٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی تھی بیفور دے ریچ اسرائیل، تاکہ اسرائیل کے دفاعی صلاحیت پہ کم سے کم جو ہے زد پڑ سکے. اور تیسرا پہلو جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ انٹیلیجنس کا ہے، جو آپ نے نوٹس کیا. یہ اسرائیل نے ثابت کیا ہے ایران کی طرح آج بھی کہ وہ ہر جگہ جو ہے بہت ایکوریٹلی کس وقت ان کے اوپوننٹس جو ہیں کہاں موجود ہیں ریئل ٹائم انٹیلیجنس دینے اور ٹارگٹ انفارمیشن حاصل کرنے اور اپنی ایئر پاور کو استعمال کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کا جو سوال کا جواب ہے کہ جناب سینٹ کام کا سب سے بڑا سینٹرل جو کمانڈ ہے اس کے 38 ملکوں کا جو ایریا آف رسپانسبلٹی کا سب سے بڑا جو بیس ہے نیول، ایئر اور آرمی کا، وہ امریکہ کا قطر میں موجود ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں کی جو ایئر سپیس ہے وہ ہر وقت امریکہ کی یعنی کہ نگرانی میں نہ ہو. بلکہ آپ کو یاد کرانا چاہوں گا ایران نے بھی جو علامتی جواب دیا تھا امریکی حملے کے بعد وہ دوحہ میں ہی اٹیک کیا تھا، لیکن امریکہ نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے پہلے بتا دیا تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو. تو اس دفعہ بھی فار آل پریکٹیکل پرپزز یہ ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ یا US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھوڑا سا کنڈیم کر دے فار ڈپلومیٹک نارمز، لیکن یہ پاسبل ملیٹریلی اور اسٹریٹجکلی نہیں ہے کہ امریکہ کو اعتماد میں لیے بغیر ایک چھوٹا سا ریاست کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ ایئر اٹیک کیا جائے وداؤٹ وارننگ امریکہ اینڈ ٹیکنگ دیم انٹو کانفیڈنس کہ جناب یہ اٹیک ہم حماس پہ کر رہے ہیں، آپ پلیز اس کو اپنے انٹرسٹ یا بیسس پہ اٹیک نہیں سمجھیں گے. یہ ریالٹی ہے. اور ڈاکٹر عادل نجم صاحب، اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ حماس کی لیڈرشپ کے اوپر یہ اسٹرائک ان دوحہ جو ہے یہ کوارڈینیٹ کی گئی تھی ایڈوانس کے اندر، اور اطلاع دے دی گئی تھی امریکہ کو. اینڈ یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ سر امریکہ نے تو بیسکلی سائن آف کر دیا ہے ایک انلیگل بومنگ کے اوپر اگر اسرائیل کی بات مان لی جائے، اور وہ بھی ایک اپنے ہی اتحادی کے اوپر جہاں سے ابھی صدر ٹرمپ نے بہت بڑا جہاز بھی ان سے تحفتاً لیا تھا، اور جہاں ایرک ٹرمپ جو ہیں وہ اپنا گولف کورس بھی بنا رہے ہیں بڑے ابھی خوشگوار ماحول کے اندر وہ ٹریڈ ڈیل سائن کر کے آئے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ جو امریکی آفیشلز بھی ابھی آف دا ریکارڈ یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بہت بعد میں آیا اور ہمیں بہت لاسٹ منٹ اطلاعات ملی، میزائلز لانچ ہو گئی تھیں؟
جو آپ کا سوال ہے اٹ از موسٹ لائکلی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو خبر ہو اس کے بغیر مشکل ہے. لیکن خبر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. کیا خبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دے وڈ ہیو پریفرڈ کہ یہ نہ ہو لیکن نیتن یاہو وینٹ تھرو ود اٹ. لیکن ایک یہ ہے نا کہ آپ پولائٹلی کہیں کہ یار مت کرو. یو ایس کلیئرلی از ناٹ اسٹاپنگ اسرائیل لیکن از اٹ ناؤ سپورٹنگ یس. اور دوسری یہ ہے کہ قطر کو کتنی خبر تھی. ہم نے ایران کی طرف سے بھی ایک بار دیکھا تھا نا قطر میں یو ایس بیس بھی ہے. جو آپ نے جہاز کی بات کی اس کے علاوہ ایک یو ایس بیس بھی ہے. قطر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا اس کو پرسنل فرینڈ سمجھتے ہیں اپنا فیملی فرینڈ سمجھتے ہیں. سو کیا یہ وہ حد آ گئی ہے یا کہ جہاں جو ہے جو آپ کا پیمانہ ہے چاہے وہ صبر کا ہو یا بے حسی کا ہو دنیا کا وہ ٹپ اوور ہو جائے گا. آئی ایم ناٹ شیور آئی ہے لیکن یہ ثابت ہے کہ اس کے ہم بہت قریب ہیں. مجھے ایک سیکنڈ کی آپ اجازت دیں. 10 دن میں یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہونا ہے. پچھلے ہفتے یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک ووٹ ہوا جس میں 2 ملکوں کے علاوہ سب نے یہ اس میں ووٹ کیا کہ جی اجلاس کو آپ نیو یارک کے بجائے جنیوا میں کریں. اب وہاں ہوتا ہے یا نہیں یہ بھی پورا فیصلہ نہیں ہوا لیکن ووٹ ہو چکا ہے. 2 ملک تھے یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل. کیوں جنیوا میں کریں؟ اس لیے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے ویزا منع کر دیا تھا جو پیلسٹینین اتھارٹی ہیں اس کے صدر کے. آپ کو یاد ہوگا فرانس نے بیلجیم نے کینیڈا نے دوسرے ممالک نے اعلان کیا تھا کہ ہم تسلیم کریں گے پیلسٹائن کو. تو پارٹلی جو اس کا ٹائم ٹیبل ہے نیتن یاہو کے لیے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی از ٹرائنگ ٹو ڈو ایوری تھنگ ان اے وے. وہ فنگر دکھا رہے ہیں یورپ کو بھی. انٹرسٹنگ. اور زاہد حسین صاحب ایک تو آف کورس کمپلسٹی اور پھر کس حد تک معلوم ہونا. ابھی تو ہم بڑا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پہ لکھنے کے لیے. لیکن سعودی ولی عہد نے قطر کو یہ کہنا ہے کہ ہماری تمام ابیلٹی قطر کے ڈسپوزل پر ہے. سعودی ولی عہد کا یہ کہنا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے ان کا یہ کہہ دینا. مگر جس طرح محمد علی صاحب نے کہا قطر کا اپنے بیان کے اندر ایک پرائم منسٹر آفس سے بھی آیا ہے فورن آفس سے بھی آیا ہے. کسی جوابی کارروائی کا نہ کہنا جس طرح فٹ کر کے ایران کہتا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیں ایک تو بات یہ کہنے کو ہے کہ نیتن یاہو نے بھی کہا ہے کہ اس کی ساری ذمہ داری اسرائیل کی اپنی ہے اس حملے کی. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں خاص طور میں ابھی دیکھ رہا تھا شاید کسی بی بی سی میں تھے یا کسی اور انٹرنیشنل چینل میں کہ ان کے وزیر خزانہ نے کہا ہے اسرائیل کے وزیر خزانہ جو کہ رائٹ ونگ کے ہے تو انہوں نے کہا کہ اس میں امریکہ کی پوری حمایت حاصل تھی ان کو. اور یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ بغیر امریکہ کی حمایت پہ اس قسم کا کوئی حملہ کر سکے. دیکھیں اسرائیل کی جو کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور جارحانہ جاریت جو ہے وہ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں خاص طور پہ ایک امپیونٹی جو ملی ہوئی ہے اس کا ہی دخل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا پس منظر میں جا کے دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو بیان ہے 1-2 دن پہلے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ آخری موقع ہے حماس کے لیے کہ وہ فوراً جو ہے وہ اس پہ جو بھی ان کے اس جنگ بندی کے جو شرائط تھے اس کو منظور کر لے اور اس کے بعد اس کے نتائج جو ہے اس کو بھگتنا پڑے گا. تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ دھمکی جو ہے وہ کوئی ایسی نہیں تھی کہ جس کا مطلب کوئی نہیں تھا. ایک اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اسرائیل کا حملہ جو ہے جس وقت ہوا ہے تو لگتا یہی تھا کہ حماس تقریباً تیار ہو چکا تھا. وہ جو بھی کے لحاظ سے امریکہ کی طرف سے جو پیش کردہ جو ایک تجاویز تھیں اس کے اوپر. اور اس وقت حملہ اس وجہ سے بھی کیا گیا کہ اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ کسی قسم کا سیز فائر یہاں غازہ میں ہو. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی قریب آتے تھے حماس جب بھی تیار ہوتا تھا اس سے پہلے اس قسم کا کوئی حملہ ہو جاتا تھا. وہ تو صحیح ہے مگر زاہد صاحب دیکھیں سعودی عرب کا قطر کو یہ کہنا بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے سر کہ ہم ہر چیز آپ کے ڈسپوزل پہ. اب سعودی عرب بہت زیادہ سنجیدہ لے رہا ہے اس معاملے کو اور لینا بھی چاہیے. اٹ کین ویری مچ بی اے واٹر شیڈ مومنٹ. قطر پر حملے کو یو اے ای نے بھی اب یہ کہا ہے کہ قطر کی صورتحال برقرار رہی تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں after the Abraham Accords, after recognizing Israel. So, a lot is at stake here, sir. یہ سعودی عرب یو اے ای کے جی یہ بات دیکھیں ذرا یہ کہ قطر جو ہے جو کہ ایک گلف کا ایک سیکیورٹی کا معاہدہ جو ہے جس میں تمام یہ ممالک شامل ہیں اس کا ایک ممبر بھی ہے. تو ایک براہ راست پہلی دفعہ جو ہے وہ اسرائیل نے ایک عرب ملک پہ کیا ہے اور ایک ایسے ملک میں جس کی آپ نے بتایا جس کی آپ نے مثال بھی دی تھی کہ جہاں پہ امریکہ کا سب سے بڑا اڈا ہے. اور دیکھیں اس میں یہ کہ یقینی طور پہ سعودی عربیہ کا جو ہے کہ اسٹرانگ بیان آیا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور ہوگا
کیونکہ دیکھیں اب تک جو So you don't see any retaliation in action? I don't think any retaliation. میرا خیال کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی بھی ان ممالک میں اگر فرض کیجئے کہ اگر ان ممالک کے تھوڑا سا بھی دباؤ اسرائیل پہ ہوتا تو آج صورتحال وہ نہیں ہوتی غزہ کی جو اس وقت ہے.